دربار ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو بس مانگنے کا سلیقہ آتا ہو حضرت جی ہے، کوئی ادا بھی تو نہیں چاہیے نا حضرت جی، کوئی رنگ بھی تو نا، پھر دیکھو تو صحیح وہاں سے کیا کیا نہیں ملتا۔ یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نہ حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور آپ فرماتے کہ میں 5 روز مدینہ طیبہ میں رہا، اور آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہی تھا، باقی مدینہ میں کھانے کو نہ ملے یہ کدھر ہو گیا حضرت؟ وہ تو ایسا شہر مبارک ہے، دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے حضرت، اور میں خود اس کا شاہد ہوں حضرت۔ جب پہلی بار ہم گئے نا، میرے ساتھ یہ ملک امتنان صاحب سلطان صوب والوں کے بیٹے یہ تھے، ایک میرے ساتھ لاہور سے پی ایچ ڈی اسکالر، جو ہم کچھ 4 بندے تھے، تو ہم نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اندر، تو یہ بیٹھے تھے آپس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو ایک شخص آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو میرے آگے دال کا ڈونگا کر کے نا، اے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، تو میں نے ایسے پیچھے دیکھا، عربی وضاقتہ کا شخص نا لیکن اچھی اردو بول رہا تھا وہ، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی، تو مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں سانو غلطی نہیں لگتی ہے، دال تھاڑے لئی آئی ہے۔ میں نے بہرحال بھائی کیا ہے آ گئی تو الحمدللہ، میں نے پکڑ کے ڈونگا سامنے رکھ لیا، میں پھر قرآن کریم پڑھنے لگ پڑا۔ وہ جب میں فارغ ہوا نا، وہ دوست اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سارے، ان کا چہرہ نہیں تھا میری طرف، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تاکہ انہوں کہنا نہیں قرآن نو پیچھا نہ ہوئے کوئی۔ جب میں نے پڑھ کے قرآن رکھا نا تو میں نے کہا لو بھائی چلیے باہر، تو روٹیاں لئیے تو دال کھائیے۔ وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک احباب کہتے ہیں دال کتوں آئی؟ میں جی آ گئی، کہندا ہونی میں بیٹھے ہیں کہن ڈیا ہاں یار گوشت کھا کھا دل لک گیا کہ تو دال لبے نہ ہے، اور میں بھائی دھیان کرتے ادھر ویکھ میرے ہتھاں ول، اے دربار مصطفیٰ ہی علیہ ایتھے دھیان نہ بہی ہوں نہ کوئی اس طرح دی گل ہے، وہ اللہ دے بندے دل دال تے کرن ڈے، باہروں جا کے چھیرے حال دی دال لے لے وڈے دربار چ دال ہی منگی جا بھائی تو حضرت خیال آنے بھائی بات ہے نا، ہمارا مہمان قبلہ ہو، ہم کہتے ہیں آج چمڑا بیچنا ہے لیکن پرونے نو چنگا کھوا کے بھیجنا ہے، وہاں بھی تو دیکھو نا ہم کن کے مہمان بنتے ہیں، جا کے ہیں منگنا ہے تو کچھ شے منگ جا کے چولی بچھا اور عرض کر حضور کو نگاہ فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز جماعت نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آئے ہیں کوئی نہیں نگاہ کرو کہ تہجد نہ قضا ہوئے ہے، حضور کو ایجے دی نگاہ فرماؤ، اے مدینے دیاں لڑیاں منہ تے لگ جان حضرت ہیں، مانگنے والی چیز مانگو حضرت کو جا کے۔ بہرحال پھر بھی میں کہوں گا بھائی وہ دینے والے آپ لینے والے میں بیچ میں کون ہوتا ہے، یہ تو میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ نہیں حضرت اتنا بڑی بارگاہ کو۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ آپ ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے 5 دن رہا تو کچھ نہیں ملا ہے، اور حضرت وہ پکے لوگ تھے، ہم بڑے کچے ہیں، ہنو نہ ملے تو ہی پھر اور بوا لب لینے کو جا کے، وہ نہیں ہم بوا بدل دیں دے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں میں عرض کی نبی علیہ، کہتے ہیں میں 5ویں روز نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا نا معجزہ شریف کا، اس وقت تو حجرہ مبارک تھا، کھولا بھی جاتا تھا، اندر جا کے جو عشاق تھے وہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب جو ہے نا، اچھا یہ تو اب جو ہے نا وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہے نا نئی معاملہ اندر والا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور عرض کیا حبیب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے نا میں آ کے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا، اور کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور فرماتے سوتے میں مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے، حضرت مولا اب واقعی مشکل کشا ہے، لیکن گل پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم نعرے مارتے ہیں لیکن کو ہو بھی تو نا حضرت جی۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، اب اس کو لطیفہ کہہ لیں گے، اب اس کو سبق کی کہہ لیں، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی سیکھ نہ جنگل لکڑاں وڈن ٹر گیا، ٹھیک ہے جی، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، جب گیا نا تو صرف بیل اور پیچھے گڈھا تھا، وزن نہیں تھا، گزر گیا۔ جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا تو اب ظاہر ہے وزن بھی تھا، لیکن جب واپسی پہ آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا حضرت اس کا۔ پہلے تو اس نے حضرت جی خود ہی زور لگوایا بیل کا، اس کو بھی چھڑیاں ماری، لیکن کام اس سے وزن ہی تھا۔ اب
ظاہر ہے سکھ بھی گرو رکھتے ہیں حضرت. اس نے کیا کیا, پہلے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1, پھر یا گرو نمبر 2, پھر یا گرو نمبر 3, پھر یا گرو نمبر 4, کوئی بھی نہیں حضرت. اب ظاہر ہے حضرت انسان تھا نا, نہ لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا, نہ گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی جا رہا تھا, نہ بیل چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا. ادھر دن ڈوب رہا تھا, جان کا بھی خطرہ تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا, فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کروں. تو کیا تھا, ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملنگ پہ لگے بہن جی. یہ نہیں کہ جو حضرت مولا علی کا ملنگا ہوگا اس کے سر پہ سینگ ہوں گے, نہیں, میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. جو حضرت مولا علی کا ملنگ ہوگا وہ دل کا بڑا نرم ہوگا. یہ میں آپ کو پکی نشانی بتانے لگا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی دا ملانگے تے بڑے سڑے ہے. میں کسی اور دا ملانگے حضرت علی دا ملانگ نہیں سڑیا ہو سکتا. ہاں حضرت جی, کیا تاریخ علماء بیٹھے ہیں کہ تاریخ شاہد نہیں, کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے حضرت جی, کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے حضرت. اور جب پانی واپس آئے تو کون کہتا ہے, او عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے پروانہ نہ لے لیتا تھا. میں کس طرح مان لوں کہ حضرت علی کا ملنگ سخت ہوگا؟ نہ, اقبال نے ایمی تو نہیں کہا تھا, ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم ہے, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہے. میں پائی میں نہیں ملتا ہونی حضرت علی دا ملنگ. حضرت علی کے ملنگ کی تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. حضرت جنید بغدادی قادری سلسلہ نا, میں یہ ہے حضرت علی کے ملنگ. حضرت وہ لکھا ہے کہ ظاہر حضرت کا چاہو جلال تھا ایک. جنید مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جنا دا نا ہے حضرت جی. کیا جنید مائیں روز پیدا کرتی ہیں حضرت جی؟ یہ کبھی کبھی آتے ہیں جنید حضرت جی. ظاہر ہے حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں حضرت کا آنا جانا, آپ کا جاہ و جلال. وہ لکھا ہے کہ بغداد میں کوئی نواں نواں چور آیا, اس نے جب حضرت کا آنا جانا دیکھا نا, انہوں نے کہا لے بھائی واہ بھائی مال ہے نا. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر آ گیا. لیکن یہ دکار آ کے دیکھا تے نام یار دے علاوہ کھ بھی نہیں ہے جی. قرآن ہے, لوٹا ہے, مصلی ہے, نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے. بڑا حیران ہوا, وہ حضرت کا بڑا جاؤ جلال ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا ہے. لیکن اس نے کہا جانا میں نے بھی نہیں ہے, لے کے جاؤں گا کچھ نہ کچھ. بڑی تلاش کے بعد نا اسے حضرت کا ایک کرتا مل گیا, اس نے اٹھایا اور لے کے چلا گیا. اب جب بازار گیا نا بیچنے کے لیے کرتا, تو وہ دکاندار کہتا ہے بھی کرتا تو تب خریدوں گا جس بات پہ گواہ لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے. اب گواہ کہاں سے لائے, اس نے تو چوری کیا تھا. وہ ایک دکان, 2 دکان, 3 دکان کرتا کرتا اس دکان پہ پہنچ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اتنی دیر میں حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نماز پڑھ کے نہ باہر نکل رہے تھے. آواز بلند تھی دونوں کی. وہ کہہ رہا تھا خرید لے, وہ کہہ رہا تھا گواہ لے کے آ. وہ آگے سے کہہ رہا تھا میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں, وہ کہتا گواہ نہیں لائے گا تو خریدوں گا نہیں. حضرت نے توجہ فرمائی تو کیا دیکھا, کرتا آپ کا ہی ہے جو بیچنے نکلا ہوا ہے. ہاں حضرت جی, حضرت شیخ تھے اس وقت, چاہتے تو کھال اتروا دیتے, چھڑیاں پڑواتے, جو چاہتے سو کر سکتے تھے. لیکن میں کہتا ہوں او سن علی دے ملنگ ہیں, جا کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او بھائی کیوں کرتا نہیں خریدتا, یا جنید کی گواہی کافی نہیں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے. ہائے ہائے, او ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہی ہے حضرت جی پیغام اہل بیت حضرت ہیں. کیونکہ آج ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, لیکن میاں صاحب نے کیا فرمایا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. ایتھے بھائی کیڑا ٹلدا جی سامنے ویسے ٹانگے ریڑے والا ہوئے, کھوتے ریڑے والا ہوئے, چنگچی والا ہوئے, کیڑا ٹلدا جی حضرت جی ایتھے. میں کہتا ہوں چنگچی والے کی پھر بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے, یزید کی امام حسین کے سامنے وہ بھی حیثیت کوئی نہیں تھی حضرت. ہاں میں کہتا ہوں چنگچی والے کی پھر کوئی حیثیت ہوتی ہے, اس کی وہ بھی حیثیت نہیں تھی. لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کیڑا جی حضرت جی جڑا جو ٹل جے ہیں, سپیشلی جے سامنے ماڑا ہوئے ہیں, تگڑے واری ٹل جان نہیں سی حضرت جی, ماڑے واری ہونا دا ہی کم سی حضرت جی, ٹل گئے نہیں زور لایا حضرت جی. یہاں تو غلاموں کے زور کی قبلہ سمجھ نہیں آتی کوئی. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو کتابوں کی, میں آپ کو اپنے شہر کی بات سناتا ہوں, چلو برکتیں بھی ہوں گی حضرت. حکیم خادم بڑی مختصر نیٹ پہ بات موجود ہے جو ہم نے سنا اور دیکھا کہ بھائی, اور نام کیا ہے, خادم علی. ٹھیک ہے جی, یہ خادم علی کا زور دیکھنا, پھر امام حسین کا کیا کہنا ہے حضرت. میں نے حضرت جی روح البیان میں نا قبلہ پڑھا, اس میں حضرت اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں,
حضرت جو صاحب تصنیف ہیں کہ میرے شیخ ایک دن فرمانے لگے کہ 18,000 عالم اس وقت میرے زیر تصرف ہیں، چاہے تو زمین کو آسمان کو زمین پہ دے ماروں لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے حضرت 18,000 عالم زیر تصرف ہونا۔ میں نے جا کے نا حکیم صاحب کی بات کا میں بارگاہ میں عرض کی، میں حضور حضرت نے اپنے شیخ دا کول لکھا ہے کہ 18,000 عالم زیر تصرف نے، چاہاں تے آسمان نو زمین تے دے مارا لیکن میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں۔ اینج ہوندا ہے۔ انہوں ہس کے فرمان لگے کاکا جی یہ تے بڑے شروع چ ہوندا ہے، ہائے ہائے یہ تے بڑے شروع چ ہوندا ہے حضرت جی۔ کیا پیر میرے علی شاہ نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی ہے حضرت جی۔ یہ تو غلاموں کی سمجھ نہیں آتی حضرت جی، یہ کیا ان کے کیا معاملات ہیں حضرت جی۔ وہ حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم صاحب سے بڑا پیار تھا، حسب معمول آئے ہوئے تھے، مریدوں نے آ کر کی حضور آدھا گھنٹہ رہ گیا بس نکل جانی، اجازت لیے۔ پھر شاہ صاحب حضور اجازت دو، حکیم صاحب نہیں شاہ جی دل کردہ ہے رات میرے کو رہو۔ فرمایا نہیں حضور جا کے بچیاں نو پڑھانا ہے۔ فرمایا اج رات کو سانو پڑھا چھوڑو۔ کیا نہیں حضور تسی تے آپ ہی پڑھے ہو۔ فرمایا چلو جڑا کل دا رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا پڑھا چھڑیے۔ نہیں حضور اج جان دیو پھر آواں گا تے رواں گا۔ اٹھے جا کے بعد ٹانگے بایا، آ کے زور لایا پھر حضرت جی جڑا ہے سی بہ گئے حضرت اپنی منجی تے آ کے۔ کوئی 10 منٹ لنگے مریداں نے عرض کیتی حضور شاہ جی تے واپس آ گئے جی۔ مسکرائے، استقبال کیتا، لے آ کے پلنگ تے بٹھا کے پوچھا حضور گئے نہیں؟ فرمان لگے کہ جی تانگے تے بیٹھا تانگا اڈے نو ٹریا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، ماڈل ٹاؤن پہنچے ہاں تے بدل آیا تے چھم چھم وس پے ہیں، نال تیز وائے، اگے باں پھنڈ پے پیچھے باں پھنڈ پے، دن سردی نے، میں کیا کتے نہ ہوئے ٹھنڈ نال گلا ہو جان، ٹھنڈ نال اینا بخار آئے بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان، میں موڑو ٹانگا حکیم صاحب کل ہی رہ لینے ہیں۔ اگر ذرا خادم علی کا جواب سننا، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی نہیں منے، آپ نے یار نو 1 باری آکھیا من گیا۔ یہ تو خادم علی کا زور ہے حضرت جی ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر امام حسین کی کیا شان ہوگی ہے، لیکن کیا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ ہاں حضرت یہی پیغام کربلا ہے، ٹال جائیے حضرت جی۔ میں کہتا ہوں حضرت یہ تو ابتدا تھی نا، انتہا سنو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، جس پہ میں کہتا ہوں آ کے کربلا مولا کا اینڈ ہوا حضرت جی۔ آ کے یہ حضرت کا آج بھی کا شانہ مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، ضرور اس کی زیارت کرنا ہے، ذرا شہر سے تھوڑا باہر جا کے، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے اب اتنا وقت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے جب آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں حضرت، اور ظاہر ہے کوئی سوکھا کام تو نہیں تھا پھر مدینہ میں رہنا حضرت، پھر آپ نے کافی باہر، اور جس طرح نجدیوں کی عادت ہے حضرت، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے حضرت، اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جتنی قبلہ شاہ صاحب اور حضرت نقیبی صاحب کی یہ جگہ بنتی، اتنا سا کمرہ ہے حضرت، اور اس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کی بڑی سی سلاخیں لگا رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت یہ ہے وہاں جا کے نا کیفیت بڑی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، اوپر سندری لگی ہوئی ہے، حضرت کے جو کاشانہ مبارک کا دروازہ ہے اس پہ تختی لگی ہے جس پہ آج بھی لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر حضرت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ کو رونا نہ آئے، چھم چھم اکھاں وسدی ہیں حضرت۔ جب پہلی بار گئے ادو تو بڑا کرم ہوا، کوئی نہیں تھا، کافی دیر کھڑے رہے، جب دوسری بار سعادت ہوئی تو وہ منوس شرطہ وہاں موجود تھا، اس نے کھڑے نہیں ہونے دیا۔ بہرحال تاریخ میں لکھا ہے جی حضرت علی دا ملنگ ہیں جی، اینا دے تے ملنگ ہوں جی، شاکی کوئی نہیں نہ حضرت جی، باقی دے ہمیں پہ کو دعویٰ پہ کرے تے وکھری گل ہے، یہ تو ظاہر چلا ہے ادھر سے سارا معاملہ۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا، ٹھیک ہے جی، اس نے آ کر حضرت سے پناہ چاہیے، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا، جب جانے لگا حضرت نے کثیر مال بھی دیا، تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پچھانے نہیں ہے، آئے حضور لگتا ہے پچھانے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے دل میں خیال کیوں آیا؟ عرض کی حضور اگر پچھان لیندے تے اپنے والد اور پائیاں دے قاتل نو کارتے نہ رکھ دے ہے، اور جاتے ہو اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جواب دیا، فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ
مردہ زندہ. ہاں صرف حضرت جی صرف کردار سارا کچھ ہی ہے. 10 محرم نو سبیلاں بھی بڑیاں لگیاں, کھیراں بھی بڑیاں ونڈیاں گئیاں, چول بھی بڑے پکے, لیکن دکھ حضرت کردار نہیں سی ہے. مسجدوں اس دن بھی ویران ہی سن حضرت. قربانی چاولوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, مسجدوں کے لیے ہوئی تھی حضرت. ہاں حضرت قربانی کھیر کے لیے نہیں ہوئی تھی, قربانی قرآن کے لیے ہوئی تھی حضرت. لیکن دکھ ہے آج امت کا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے ٹوٹ گیا حضرت. کہ ہم نے صرف یہ سنانا ہی ہے کہ سرے امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا حضرت. وہ چلے ہوں تے قالین نے ایسی لگے نا, کیوں نہیں پڑھتے بہ کے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے حضرت, کھولو حضرت جی. اس لیے اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات حضرت. سارا کچھ ہے بھی لیکن حضرت نہیں. اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. او حضرت کوشش کریے کہ کردار دا غازی بنی. پھر دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو ہاں خیر پہندی ہے کہ نہیں پہندی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملنگ حضرت ہے, لنگے پہ حضرت جی ہیں. ایک یار رات پہن رہی ہے, سردار ہو رہی پتہ نہیں کیوں کھلوتے ہیں. میں نے کہا نا دل کا نرم ہوگا حضرت جی. آئے ہائے علی دے ملنگاں دا کی کہنا حضرت جی, نرم ہوگا, سخی ہوگا حضرت جی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے ملنگ. اللہ میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے لیے لفظ ملنگ بولوں, یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں, لیکن صرف اس لیے کہ ذرا تار بنی رہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک غسل دینے کے لیے کرتا اترا نا امام حسن رضی اللہ, تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا, جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنڈی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ تو شہزادے ہیں نا حضرت جی, ہیں شبیہ مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. باتیں شروع ہو گئیں, بھئی نشان کادا ہے. جو غلام تھے وہ رو پڑے, فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لانا. عرض کی, پھر پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا ہے. کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کھولنا نہ راز کبھی. لیکن آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو, یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. یہ کدھر ہے حضرت جی, ہیں اب تو جتنی دیر کیمرہ نہیں لگے گا, پریس نہیں آئے گی, غریب کی غریبی کا جنازہ نہیں نکلے گا, یتیم کی یتیمی کا مذاق نہیں اڑے گا حضرت. اب تو ہم جو ہے نا وہ کی کہتے ہیں 1 لیٹر کسان آئل دا پیکٹ دینے بھی تیار نہیں ہے کوئی. ویلے بیت والے تھے حضرت جو رات کے اندھیروں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں پیکٹ چھوڑنے جایا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے کشانہ مبارک میں نماز کی امامت فرما کے. آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, بھئی وہاں تو فقر تھا نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کشانہ نبوت میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا ہیں, جن کے صدقے ساری کائنات کے چولہے جل رہے ہیں. اپنا یہ حال تھا, اپنی یہ کیفیت تھی. پوچھا کچھ ہے کھانے کو. عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام, میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا. علماء بیٹھے ہیں, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. دروازہ تو باہر سے بند تھا, حضرت زکریا نے آ کے کھولا. اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں, تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں. قال یا مریم انا لکی ھذا, کہ تو آئے نے. حضرت مریم عرض کرتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ, اے میرے اللہ لو آئے نے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں کہتا ہوں اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ سکتے ہیں تو محبوب خدا کے لیے نہیں آ سکتے تھے حضرت ہیں. لیکن کیا ہے, الفقر فخری, ہیں جی میرا فقر میرا فخر ہے حضرت جی, ہیں جی. وہاں رنگ وکھرا تھا نا حضرت جی, وہاں رنگ وکھرا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے. لکھا ہے کہ جب نماز کی امامت کروا کے حضور نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے نا, تو کیا دیکھا, گھر میں کھانا موجود ہے. اب وہ آقا کریم علیہ السلام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیتے ہیں, کیا گھر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا, لیکن ہمارے لیے پوچھا. تعلیم امت تھی یہ. پوچھا عائشہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا, کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا. حجروں پر دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. آج ضرورت ہے حضرت اس عمر کی, ہیں جی. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے.
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. سب کچھ ہے حضرت جی، پیار ہے نہیں کوئی. اگر چاہتے ہو نا کہ قرب ملے اللہ دا، پھر اللہ دی مخلوق نال پیار کرو. امام غزالی حضرت بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا نام نہیں میں لینے لگا، بہت بڑا نام ہے. لکھا ہے حضرت کا وصال ہوا تو کسی بزرگ کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا غزالی کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑے. کہ عمل کیڑا سی سانو دس اسی بھی کریے تاکہ کل ہو سکتا سانو معافی مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت جی یہ پین نہیں ہوتے تھے، قلم ہوتی تھی، دوات ہوتی تھی. کہتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا. جو لکھا تھا نا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی معاملہ تو نہیں. کہتے میں نے قلم کو نا دوات میں رکھا، تحریر کو پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا تحریر لکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. اللہ اڑا سکتا تھا. میں نے کہا نہیں، چل ٹیڈ پار کے آپ ہی اڑ جائے گی. میں نے انتظار کیا، اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے. ہائے ہائے، اللہ دی مخلوق نال پیار، اللہ دی مخلوق نال پیار. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، یہ بھی قادری بزرگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی حضرت علی کے ملانگ میں ہیں. وہ لکھا ہے میں نے پڑھا کہ حضرت نا اس وقت تو شاپر نہیں نہ ہوتے تھے. حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے. اس وقت کپڑے ہوتے تھے جنہوں ہی پنجابی جی بشکڑی بھی کہنے ہیں. وہ لائے گھر میں، لا کے نا جب کھولا نا اور بی بی صاحبہ حاضر ہوئی کچھ اٹھانے کے لیے تاکہ پکاؤں کوئی ہنڈیا وغیرہ. حضرت نے اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نا واپس چل دی. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں حضرت سودا دیں تاکہ میں پکاؤں، واپس جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب گرا کھولی نا تو سودوں میں ایک چونٹی بھی آ گئی ہے. پکی گل ہے، اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے، میں اس کو ذرا گھر چھوڑ کے آتا ہوں. آئے حضرت ایویں نہیں سن اینے رتبے، حضرت ایویں نہیں سن اینے رتبے. اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا. اور حضرت جی دھیان رکھیو کسی یتیم نے کچھ اللہ دا نہیں بگاڑے ہے تو وہ یتیم ہے. دھیان رکھیو کسی غریب نے اللہ دا ککھ نہیں بگاڑے ہے کہ وہ غریب نہیں ہے. مالک دے رنگ نے، اے مالک دے رنگ نے. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں ہے. اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان ہے جی. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے. میں اکثر احباب نو کہنا ہونا، اور میرا کو نہ پی ٹی آئی نہ بھائی میں کو نون لیگ نہ لینا دینا. میرا میں گل اکثر سوچنا ہوا رب دیاں بے نیازیاں ہیں جی. کدی عارف علوی نے خواب چ بھی سوچیا ہونا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے گا ہے جی. مالک دیاں بے نیازیاں حضرت جی. اور میاں صاحب دونوں بھرا 35 سال تو آکے ویکھ لو کیویں جان بچا کے بیچارے باہر بیٹھے دے جا کے. بے نیازیاں مالک دیاں. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. اے اللہ دے اے ہی پیغامی اہل بیت، اللہ دی مخلوق نال محبت کرو. اللہ دی مخلوق اور کر کے تے دیکھو. یہ کشف المحجوب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کو عابد تھے. یہ ہر بابے چ رنگ ہوندا ہے حضرت. اللہ دی وجہ نال اللہ دی مخلوق نال پیار ہوندا ہے حضرت. وہ گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا، یہاں پہ چلنا آسان ہے سڑکوں پہ گلیوں میں، لیکن پہاڑ چڑھنا ذرا اوکھا کام ہے. اور ٹرن پہ تو پہاڑی رستہ شروع ہو گیا. مخلوق بیچاری بڑی اوکھی پہ ٹرے. دل چ خیال آیا ربا تو تے بے نیاز ہے، کہ تو نہ پہاڑ بناندا چل تیری مخلوق نو ٹرن چ آسانی ہونی ہے. دل میں خیال آیا جو اس وقت کے نبی تھے نا، ان پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی. اے میرے نبی علیہ السلام اس سے جا کر کہہ دیں بندہ ہو کہ ہماری تخلیق پہ اعتراض کیا، اس نے ہمارے ملک میں تصرف کیا، آج کے بعد ہم نے اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بھائی سرکاری آرڈر آئے، تیرا نام مقبولاں چو کٹ کے مردوداں چو پا دیتا گیا. وہ کشف المحجوب میں داتا حضور لکھتے ہیں وہ سجدے میں چلا گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے انہوں نے فرمایا بھی اس پہ سجدہ شکر کیا ہوا، تیرا نام مقبولوں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے. وہ کہندے حضور شکریہ اس گل دا کیتا، چلو کتے تے پایا کڈ نہیں چھڑیا ہے. وہ کسے لسٹ چ تے ہے نا، انہاں دی لسٹاں چ تے ہے نا. وہ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں حضرت ہے. شکر اس بات پہ کہیں دونوں میں سے نہیں نکال دیا ہے، کسی میں تو ہوں نا ہے. اب ذرا دیکھو ان لوگوں کے انداز اللہ کی مخلوق سے محبت. میں کہتا ہوں یہ لوگ حسینی تھے، یہ ہے حسینی مسلک حضرت. آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ اب جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کرنا، ظاہر ہے مقبول تو نہیں رہا، اب تو مردود ہوں، تو ظاہر ہے مردودوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
یا اللہ پھر ہوں اینا ایک کام کر چھڑیو جے جہنم چ بھیجنا ہی جے نا مینوں اینا کہ وڈا کر چھڑیو تاکہ میں کلا ہی جاواں میرے علاوہ کوئی نہ جائے اور چلو میں ہی کلا جہنم میرے وجود کو اتنا طویل کر دیں اتنا بڑا کر دیں کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے تاکہ میرے علاوہ تیری مخلوق میں سے اور کوئی جہنم میں نہ جائے باقی سارے جنت میں چلے جائیں. اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی ہے میرے نبی اس سے کہہ دیں یہ جو کچھ تھا نا تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہماری بارگاہ میں جو تیرا رتبہ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ تجھے ہماری مخلوق سے محبت بڑی ہے. جا تجھے بھی معاف کر دیا اور بروز قیامت جس جس کے لیے کہے گا ہم اسے بھی معاف کریں گے. حضرت جی بہت کچھ ہے. میں کیونکہ 10 محرم کو ہم سیالکوٹ میں ہی تھے میں سارا دن ہی سڑکوں پہ گھومتا رہا ہوں حضرت جی وہ ترلے بھی پائے نے وہ بھائی پچھوں پانی پی ہیں یا نہیں جگہ ہے نہیں تانوں پینا ہی پینا ہے. لیکن حضرت جی جڑے بیچارے اپنے گھر بھوکے بیٹھے انہوں نے پوچھے ہی نہیں کسی نے جا کے شاپر چکے نے بڑھیاں نے حضرت جی ہے جی پچھوں چنیاں نے لے اگوں جناب کیمے والے لبے چنے والے اتنے رکھے کیمے والے چوک کے اگے ٹر پے اگوں یہی ہوا اور کیا ہوا ہے حضرت یہ ہماری عادت ہے حضرت جی اسی رجے رہ جانے ہیں حضرت. لیکن حضرت جی جتھے جانا چاہیے اتنے نہیں. یہ ان کا انداز تھا. کیا فرمایا نشان ہونا بوریاں دینے جڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے نیرے چ اپنی منڈے تے چوک کے یتیماں دے گھر چھڈن جاندے ہیں. حضرت علی کا والا یاد رکھ تو کھانی کھانا حضرت جی ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بیندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ. ہاں اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ میرے معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے. یہ ہم نے شعبدوں کا نام ولایت رکھ دیا ہے. شعبدوں کا نام نہیں ہے ولایت کوئی بھی. قبلہ کی میں نظر بات کروں گا حضرت کی نظر شاہ صاحب حسن یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں نا کوئی بندے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرن نکلے تو ٹیسٹ کیویں کرنا ہے جی حضرت کل جائیے تو حضرت سیب دین تے ولی نے جے نہ دیتا تو کوئی نہیں ولی ہے جی ٹیسٹ کرن دا معیار تسی ویکھ لو ہیں جی ہے. وہ جب گئے نا جا کے بیٹھے تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا بھائی سیب لے کے آ. سیب آ گیا آپ نے سیب سامنے رکھ لیا تو ایک دوجے نوں اشارہ کر کے کہندے لے بھی ادھے ولی تے ہو گئے ہن دین گے تے پورے نے ہیں جی. حضرت نے ایک بات سنائی یا فرمانے لگے ہمارے بچپن میں نا بغداد میں ایک مداری گر تھا. وہ کرتا کیا تھا وہ سب لوگوں کو جمع کر کے نا اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا جو لوگ حاضر ہوتے تھے نا ان میں سے کسی جیب میں ڈال دیتا تھا اور پھر اپنے گدھے کو کہتا تھا جا کے انگوٹھی لے کے آ. تو حضرت جنید فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بدے ہونے کے باوجود بھی وہ گدھا اسی شخص پہ پاس جا کر کھڑا ہوتا تھا جس کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی. آپ یہ بات فرما کے نا ان دونوں دوستوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بھائی ہن تانوں سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں ہے جے سیب دے داں تے میں ولیاں دے نزدیک ہے جے ہے. یہ کیا کمال ہوا حضرت جی یہ تو شعبدے ہیں حضرت جی سارے کمال حضرت جی یہی ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے کمال صبر ہی حضرت اسی تے ضروری سڑکاں تے رہنے ہر بندہ تے غصے وچ ہے تے پیچھے کیا لکھایا ہے حسینی ہے. میرا تے کسی نے دل کرتا گڈی کاٹ کے کہا پہلے ہٹا پیچھے جا کے تجھ میں کون سی بات آ گئی حسینیوں والی. حسینی اس طرح کے ہوتے ہیں حسینیاں دے ایڈے وڈے کلیجے ہوندے نے حضرت. ہاں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں انہاں دے ایڈے وڈے کلیجے ہوندے نے حسینیاں دے حضرت. تو نے یہ گاڑی کے پیچھے کیا لکھا رکھا ہے. اور حکیم صاحب آپ فرمایا کرتے تھے تذکرہ غوثیہ میں بھی ہے کوئی بندہ سے انہوں پتہ چل گیا فلانی جگہ کہ بابا رہندا ہے تو اس میں اعظم آندا ہے. حکیم صاحب فرماندے ہیں ابل تے کو لبدا نہیں بھرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایک نوالا حضرت ہے. اس کو پتہ چل گیا فلان جگہ کو بابا ہے اس کو اسم اعظم آتا ہے اور اسم اعظم کیا ہے پڑھ کے جو کو گے ہوئے گا حضرت ہے. وہ چلا گیا 1 سال بابے ہونا دی واوی خدمت کی تھی. بابے ہونا نے ٹو کے ویکھ لیا کہ اے نہیں ہے جو کوئی بھی ہے. ان ظاہر ٹورنا بھی تے ہے ہی نا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ خود ہی عرض کرتا ہے حضور سال ہو گیا ہے وہ جناب نے شفقت نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کی کرنا آیا ہے حضور پتہ چلے جناب نو اسم اعظم آندا ہے تو مینوں ہی دس چھڑو. فرمایا وہ تے بعد تے دساں گے پہلے انج کر کے جا کے چونک چ کھلو جا تے ویکھ اوتھے ہویا کی ہے. وہ جا کے کھڑا ہو گیا سارا دن تو کچھ خاص نہیں ہوا. جب واپس آنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک بابے ہوری کھوتے تے نا لکڑاں پہ وڑ کے لے آن. وہ ایک لکڑ نا انج نکلی دی باہر وہ نہیں پتہ لگا وہ سپاہی کھڑا تھا چونک میں وہ جو ہے نا وہ لکڑی وہ اس کی کمر میں جا چبھی.
اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، عمر کا لحاظ رکھا، اس نے بابا جی کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا پیٹا کہ ناک سے خون، پیشانی پھٹ گئی ہے جی، کپڑے پاڑ دی۔ اب یہ وہاں کھڑا جو ہے نا وہ غصہ ہی کرتا رہا، لے بھی کدی پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوں تے اج فوج سپاہی ہے نہیں سی کوئی، لیکن آندا ہی نہیں بیچارے نے کوئی، وہ تے کھلوتا رہا۔ میں کہیا نا اے نے جو گئی ہیں جے تو ایڈا ہی ہے تے جا کے سپاہی نو پھڑ لے، اسم اعظم ڈیکن ڈے ہیں بہ کے تو ہیں، وہ آندا ہی نہیں سی کوئی بھی حضرت، وہ کھڑا رہا۔ مغرب کی نماز پڑھی بزرگوں کی بارگاہ میں، ہاں جی کی ویکھیا ہے حضور؟ سارا دن تے ککھ نہیں جی ہویا، لیکن آن لگے ہیں ہویا جی، اور مینوں سپاہی تے جڑا غصہ ہے سو ہے وے ہے تہاڈے تے بھی بڑا جی، کیا میرے تے کا دے تو ہیں حضور تسی اسم اعظم ہی نہیں سکھایا۔ اس نے عمر کا لحاظ نہیں رکھا، مار مار کے اس نے بابا جی کا چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسم اعظم آتا ہوتا میں نے پڑھ کے اس کے خلاف دعا کرنی تھی، میں نے اسی وقت اس کو مار ڈالنا تھا۔ بابے دی اکھاں چ تھرو آ گئے، فرمان لگے تینوں پتہ میں اسم اعظم کدے کولوں سکھیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے بابے نو کوٹ پہن ڈئی میں اودے کولوں سکھیا ہے۔ اسم اعظم انہوں بھی آندا سی حضرت جی، لیکن کی یہ اصل اسم اعظم صبر ہے۔ اس کو جو میں کہتا ہوں اہل بیت نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، ہاں حضرت جی صبر کیا، مثال نہیں ملتی اس کی حضرت جی، ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ دیا۔ اللہ اصل میں نا بزرگ منع فرماتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں خاصا دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی ہے، یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ میں ایک دن آپ ہی نہ میں جناب نو عرض کی تھی، میں حضور کوئی عشق دی گل کو دسو، میرے جناب نے انج دیکھیا، انہوں فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہیں ہوا ہے۔ ہاں حضرت جی ہاں، اب تو ہمارے سٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا عاشق ہونے کا میڈل حضرت جی، حقیقت ہے بھائی، عاشقی کیا بچوں کا کھیل ہے؟ اللہ میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا ہے حضرت۔ میں ایک دن نا میں جناب نو عرض کی تھی، میں حضور کوئی عشق دے والے میرا جناب ہے، انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوئے کوئی۔ ہاں عشق بڑا اوکھا کام جی حضرت جی، ہاں ایدے قاعدے ایدے قوانین بکھرے جی حضرت جی۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تیرے کسی دوست نو ویکھنا چاہنا، اللہ یہ ان کا عجز تھا حضرت، یہ آپ ہی نہیں سن دوستو، تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ یہ انہوں دی عاجزی سی حضرت جی، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سن سمجھدے، بڑے بڑے لوگ سن۔ عرض کی تھی یا اللہ کوئی تیرا دوست دیکھنا چاہنا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم تڑے تو علاوہ ساڑا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی نہیں یا اللہ کوئی تے ہونا ہے۔ فرمایا اچھا کلیم جے ویکھنا ہی جے تو جاؤ فلانے پہاڑ دی غار چ ٹر جو، ساڑا ایک دوست اتنے بیٹھا دا ہے۔ چلے گئے، لکھا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے نا تو بدبو آنی شروع ہو گئی، جس طرح کوئی شاید گلی دی۔ اندر گئے تو کی ویکھیا کہ بابا بیٹھا دا ہے، زبان تے اللہ اللہ ہے لیکن وجود گل گیا دا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہونا، اللہ دا یار ہے تو بڑی موج ہونا ہے، کوئی مسنند ہوئے گی جناب، لہراں بہراں ہون گی، اے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو آواز دی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آئے ہو تو ملے بغیر ہی ٹور چلے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، دوست اور یہ حال ہے۔ اب آپس میں جو باتیں ہوئی اگر صرف علماء ہوتے چلو میں عرض کر، لیکن وہ باتیں سب کے لیے نہیں، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا حضرت۔ وہ باتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کو خواہش ہوئے، اس نے عرض کی حضور دو خواہشاں نے۔ فرمایا کیڑی؟ ایک تانوں دیکھن دی سی پوری ہو گئی ہے، دوسری دل کردا ہے ٹھنڈا پانی پین تے، جے کہ تو پیا دے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لے کے آنا۔ لکھا جب آپ پانی لے کے آئے نا تو کیا دیکھا، اس کا سارا وجود پھٹا پڑا ہے اور کسی درندے کے پنجوں کے نشان بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے کوئی درندہ آیا ہے تو وڈ ٹوک کے سٹ گیا ہے۔ آپ نے اس کو دفنایا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، پڑھ کے کوئی دور پہ گئے، جا کے عرض کی تھی یا اللہ ایڈا جی یار سی تے یہ کی کروایا جو دینا؟ فرمایا کلیم انہوں سزا دیتی ہے۔ یا اللہ وہ کا دی؟ فرمایا غلطی کیتی ہے۔ یا اللہ وہ کیڑی ہے؟ دو کیتی ہیں۔ وہ کیڑی؟ پہلی غلطی ہے سی عاشق ساڈا ہو کے تینوں ویکھن دی خواہش جی، عاشقی ہاں جی بچیاں دا کھیڑ نہیں کوئی بھی، ہاں جی بچیاں دا کھیڑ۔ میرے سٹیجوں کے تو مزاج ہی بدل گئے ہیں نا جی، عاشق قرآن تو شروع نے تے فنا فی اللہ تک جانے ہیں اسی، جڈا وڈا نوٹ اڈا وڈا میڈل، عاشقی بچیاں دا کھیڑ چم لانا پیندا ہے۔ اسی بھی تو نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دوہیں برابر،
یہ لکھا ہے کہ جب یہ کارواں اہل بیت روانہ ہونے لگا نا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں امام حسین لے کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی ایک وکری چیز ہوتی ہے. اسپیشل اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہونا تو پھر تو وکر ہی حضرت. پھر اس کو کھلاتی بھی ہے، اٹھاتی بھی ہے، پیار بھی کرتی ہے، سارا کچھ ہی. ظاہر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عمر مبارک 6 ماہ تھی. لکھا ہے جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا. یہ آئیں پیار کیا اور کان میں نہ کو بات کہی. تو لکھا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کودے اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئیں کہ اب علی اصغر میرے پاس رہے گا، ہے جی. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سکینہ نے جب اٹھا رکھا ہے نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے بھی حضرت علی اصغر کے کان میں کو بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی اصغر وہی بچوں والا انداز، پھر بابا حسین کے پاس واپس آ گئے. اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. عرض کی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ پھر آپ کے پاس واپس چلے گئے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکینہ پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ میری پاس سے تیرے پاس چلے گئے. تو عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے. وہ دیکھا امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو علی اصغر میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا علی اصغر کے کان میں کہ یہ پھر واپس چلے گئے. آپ فرماتے سکینہ میں نے کہا ہے علی اصغر تو ادھر اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہے، اگر کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا. جی عشق جس کا نام میں نے اور آپ نے عشق رکھا ہے یہ کہاں سے عشق ہو گیا حضرت. عشق یہ نہیں ہوتا حضرت جی. عشق اپنے آپ کو مارنے کا نام عشق ہے حضرت. ایویں نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے عشق دا تاں تے کھیرا. ہیں جی یہ ہے عشق حضرت. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر خدمت ہوا. بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو اس نے شیطان کا نام لیا. حضرت رابعہ بصری حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. وہ بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسا کوئی غیر معروف نام تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو کسی کو. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کردا سیدہ تسی شیطان دا نام نہیں سنیا. آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں، شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشق حضرت. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. عشق وکھری دنیا ہے. عشق جو ہے نا یہ وکھری دنیا ہے. کہا اس نے 2 غلطیاں کی ہیں، سزا دی ہے اس کو. پہلی غلطی یہ کہ عاشق ہمارا ہو کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کیوں کی ہے، اور دوسری غلطی یہ عاشق ہمارا تھا پانی تجھ سے کیوں مانگا ہے. مجھ سے مانگتا میں نے دریا بہا دینے تھے. ہاں میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کلام کروں گا. یہ کوئی سوکھا کام ہے عاشقی حضرت جی. یہ اللہ یہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. یہ عشق ہے حضرت جی. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ابتدا سے ساتھ چلے، لیکن ایک مقام ایسا آیا جا کے عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیا ہوا؟ حضور آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. وہیں رہ گئے. محبوب آگے تنہا تشریف لے گئے. بزرگ کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین تھے. اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے حضرت جی. حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے حضرت جی. عشق میں اپنے تن کی کس کو خبر ہوتی ہے. اور میں نے کہا نا جیسے بزرگوں نے بڑی بڑی بریک رمزوں سے سمجھایا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک نا اللہ نے مجنوں کے پاس کو بندہ بھیجا. مجنوں کیا گوشت دے اپنا. وہ شخص آیا اس نے آ کے مجنوں سے کہا بھائی لیلا نے گوشت مانگا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مجنوں کو کہندا کیڑے حصے دا منگیا. اس نے کہا جی پوچھ کے آتا ہوں. وہ لیلا کے پاس آیا آ کر کہتا ہے مجنوں کہہ رہا کیڑے حصے دا. انہیں کہا ہے کیڑا عاشق ہے جنوں یہ بھی سے یاد نہیں ہے. عاشق نو اسے کتے یاد ہوندے نے. یہ کچا ہے یہ نہیں پکیا کوئی. ہاں پکدا ادو ہے جب بلے شاہ یہ پھر نعرہ دیتے ہیں کیا سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. عشق ہے حضرت. اپنی کس کو خبر ہوتی ہے.
اپنی نہیں خبر ہوتی. اور یہ لکھا بھی, اور میں کہتا ہوں یہ عشق مجازی ہے. یہ مجنو جو ہے نا, اس کا نام مجنو نہیں ہے, یہ اس کا نام کیس ہے. بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت جی. بس دل تو پھر دل ہے نا, یہ دل تو دل ہے حضرت جی. پھر بس لگ گیا حضرت پھر, اور پھر اس نے اس کا وہ حال کیا کہ بس بیچارہ بے حال ہی ہو گیا. یہ کیسے مجنو کیسے بنا حضرت. وہ لکھا ہے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, اور یہ بیٹھا ہوا تھا اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا. ہاں جی, حضرت کا گزر ہوا. بس رنگ تھا کوئی بادشاہوں کا. آپ نے اپنے جو ساتھی تھے نا ان سے کہا, ہوئے آؤ ذرا چل کے پوچھنے ہیں کیسنوں کہ ایک ادا حامی ہے, خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ تشریف لائے, آپ نے فرمایا کیس تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ دونوں نام لیے. وہ دیوانہ آگے سے کہتا ہے, عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت مولا علی نہ ہونا چاہیے نہ حضرت میر معاویہ. آپ نے فرمایا تیرے خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تے میری لیلا نہ ہونا چاہیے. حضرت نے پھر سب سے پہلے فرمایا, آپ نے فرمایا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا ایسا مقبول ہوا کیس کسی کو یاد نہیں رہا, یاد رہا تو مجنون یاد رہ گئے. میں کہتا ہوں حضرت اگر عشق لیلا میں یہ حال ہے کہ مجنوں کا یہ حال کر دے, تو پھر عشق مصطفیٰ کے کیا رنگ ہوں گے, پھر عشق حقیقی کیا رنگ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت مولا علی دا ملنگ ہیں جی, سارے گروؤں نے آواز ماری, کہانی کوئی نہیں بنی ہے, کوئی نہیں کہانی بنی ہے. دیکھیا بندہ کھلوتا ہے حضرت علی دا ملنگ دل دا نرم, آ کے کہندا ہے سردار جی خیر تے ہے وے, جاندے نہیں پہ. انہیں کہا ملنگو اپنا کام کرو جا کے. انہیں کہا کام میں کراں گا, رات پیندی پئی ہے, لکڑاں نے ٹگا ہے گڈا ہے جان ہے, کیوں کھلو رہے تھے, کیوں نہیں جاندے پہ؟ انہیں کہا میری باڈی ویکھی ہے؟ انہیں کہا ہو میرے وچوں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل دے, اور میرے کولوں گڈا نہیں لیا, گروؤں کولوں نہیں لیا, ٹائم لایا کر جا اپنا کام کر. انہیں کہا اینا گڈا کڈنا باپ ادھر ہو. انہوں سیڈے کیتا, گرو دا تے کی کہنا ہے حضرت جی, چیلا بھی تے ہوئے نا گے کھوگے بھی تے ہوئے نا حضرت جی, گرو تے ہے ہی کمال نے نا حضرت, جنہاں لئی حضور فرما رہے نے جدا میں مولا ماں علی بھی او دے مولا نے, جنہاں لئی حضرت ابو بکر کہہ رہے نے علی میں نے حضور نبی علیہ السلام کو تیرے لیے فرماتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں. ہاں انہاں دے تے کی کہنے, اگے بھی تو کوئی نا حضرت جی, کیا در ہو پایا پئیے نو ہاتھ تے حضرت جی ماری سچے گرو نو آواز ہیں جی, نعرہ حیدری. واہ جی واہ, میں اللہ خراب گلے نال مارے ہے, تہاڈے گلے تے ٹھیک نہیں یار ہیں جی. ادا میں ساڈے تقریر دا کوئی پھر اوتھے دے اوتھے کھلوتے ہیں سارے. نعرہ حیدری ہیں جی, گڈا باہر ہیں, گڈا باہر. ہوں سمجھ نہ آئے میں کی آکھاں ہے, 10 بھی آپ ہی بیٹھا میں, میرے کولوں بھی نہیں نکلے, ایدے تے ایک گرو نے کھڑ چھڑیا پھڑ کے. حکیم صاحب فرماندے نے بڑی دیر سوچ کے نا اگوں کہندا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے, بادرہ چکڑ دے پیڑے نے. چلے ہو ساڈے چکڑ دے بھی چنگے جی ہو یار, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی چل ہی نہیں, کھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے. آؤ حضرت جی سارا کچھ ہے جی حضرت جی, صرف ساڈے لو کمی ہے حضرت, صرف ساڈے لو ہاں فیض. ہاں اور میں کہتا ہوں وہ سنیو وہ چلے ہو, ہمارے پاس تو داری بڑے ہیں, تانوں تے لوڑ ہی نہیں ہے, ایتھے کول بالکل امام صاحب نے